دوسرے کے منہ پہ گیا، اس کی تعریف، اس کے دوست کی برائی، مقصد دونوں کو لڑانا، دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، جو کام شیطان کا تھا وہ انسان نے اٹھانا۔ فرمایا دونوں اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اور سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف دھوکہ دے، ورغلائے، یا کسی غلام کو اس کے مولا اور آقا کے خلاف ورغلائے۔ مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں جو ہے ایک چیز بڑی کامن پائی جاتی ہے، معاشرتی برائیوں کے اندر یہ برائی بہت بڑی برائی ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں آج بھی ہم سبق پڑھ رہے تھے حدیث پاک کا، کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ جو ذا وجہین، دو چہروں والا ہے، دو منہوں والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو آگ کی لگام پہنائے۔ تو حکم ہوگا کہ اس کو لگام سے کھینچ کر جہنم کے اندر ڈال، جیسے گدھے کو کھینچا جاتا ہے۔ دو چہروں والوں کا مطلب وہ بندہ ایک کے منہ پہ گیا تو اس کی تعریف، اس کے دوست کی برائی، دوسرے کے منہ پہ گیا اس کی تعریف، اس کے دوست کی برائی، مقصد دونوں کو لڑانا، دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، جو کام شیطان کا تھا وہ انسان نے اٹھانا۔ فرمایا دونوں اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور یہ دونوں کے خلاف۔ مقصد مسلمان معاشرے میں اسی طرح کچھ مرد، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان کے اندر خامد بار گیا ہے، اس کی بیوی کے پاس آ کر، کچھ خواتین ہیں اس کے شوہر کا گلہ کریں گے، تجھے نہیں پتا وہ تو ایسا ہے، ایسا کرتا ہے، دل میں نفرت بیٹھے، گھر میں جھگڑے بنیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ خامد کے خلاف جا کر اس کی بیوی کو بتایا کہ تیری بیوی یوں کرتی ہے، فلاں کے گھر جاتی ہے، تجھے نہیں پتا، شک ڈالنا، وہم ڈالنا، اور یہ اتنی گندی بیماری ہے، انسان کے غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، انسان بعض کا تحقیق بھی نہیں کر پاتا، اور ایسی باتوں کی بنیاد پر جو جھوٹی تہمتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر رشتوں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی تہمت جو ہے، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن بندہ وہ تہمت لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں تہمت لگانے والے کے لیے باقاعدہ حد مقرر ہے کہ جو پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگائیں، ان کے اوپر عیب لگائیں، ایسے بندوں کو سرعام چوک کے اندر کوڑے لگاؤ، 80 کوڑوں کی سزا دو، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دو یہ بندہ مردود الشہادت ہے، آج کے بعد جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کی گواہی کسی معاملے قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بندہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ تو ایسے حوالے سے کتنی خوبصورت باتیں ہیں اسلام کی کہ معاشرہ ٹھیک رہے، خاندان ٹھیک رہیں، گھر کے حالات ٹھیک رہیں، کم از کم یہ جو ذہنی، تو آج اکثر اس میں وجہ بھی یہی ہے، اس چیز سے بچے بھی صحیح، کہیں پر لوگ ایسے ہیں تو ان کو سمجھایا بھی جائے بھئی یہ کام سے باز آ جاؤ، اگر نہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور حقیقی دین کی سمجھ